إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال أيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین، خواتین اسلام، ہمارے سماج میں جو طرح طرح کی برائیاں اور معاشرتی بگاڑ دیکھنے کو ملتی ہیں، ان بگاڑ میں، ان برائیوں میں، ان خرابیوں میں ایک بڑی خرابی جو ہے وہ ہے توہم پرستی کی خرابی. توہم پرستی یعنی کوئی ایسی چیز جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو اس کو ماننا، اس کو وجود دینا، یا ایسی چیز جو اپنے آپ میں مؤثر نہ ہو، اپنے طور پہ فی نفس ہی کسی کے نفع و نقصان کا مالک نہ ہو، ایسی چیز کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، مؤثر سمجھنا، تاثیر اس کے اندر ماننا، یہ توہم پرستی کہلاتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. زمانہ جاہلیت میں بھی یہ توہم پرستی لوگوں کے اندر تھی. اسلام آیا، اسلام نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی اور ختم بھی کیا، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ایام گزرتے گئے، لوگ اسلام سے دور ہوتے گئے، دیگر اقوام کے اندر یہ توہم پرستیاں بدستور قائم رہیں، مسلمانوں کے اندر بھی دھیرے دھیرے واپس یہ چیزیں آنے لگیں. اور آج اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ کی اکثریت اس توہم پرستی کی شکار ہے. امت مسلمہ کی اکثریت نحوست اور بدشگونی کے عقیدے کے قائل ہیں. امت مسلمہ کی اکثریت بدفعلی لینا اور چیزوں کو فی نفس ہی مؤثر ماننا، اس کے اندر تاثیر ماننا، ان چیزوں کا باطل عقیدہ اپنے اندر رکھنے والی.
زمانے جاہلیت میں دیکھیں تو دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ جب کسی سفر پہ نکلنا چاہتے تو اس کے لیے بھی وہ فال نکالا کرتے تھے۔ ان کے اندر طرح طرح کی توہم پرستیاں تھیں، وہم جسے کہتے ہیں، اپنے طور پر کسی چیز کو مان لینا، اپنے طور پہ کسی چیز کے اندر نفع و نقصان کا ملکہ ہے، اس بات کو تسلیم کرنا، یہ ان لوگوں کے اندر موجود تھا۔ سفر پہ نکلنا ہوتا، سفر پر نکلنے سے پہلے سفر پر نکلنے سے پہلے کیا کرتے تھے، وہ پرندے کو ہوا میں اڑایا کرتے تھے، پرندوں کو ہوا میں اڑایا کرتے تھے۔ اگر پرندہ اس سے فال لیتے تھے، اگر پرندہ اڑ کر کے دائیں جانب کی طرف جاتا تو اس کو اپنے لیے اچھا سمجھتے، بہتر سمجھتے، اور یہ عقیدہ ان کے ذہنوں میں آ جاتا، یہ تصور ان کے ذہنوں میں آتا کہ یہ جو سفر ہے جس پہ میں نکلنے جا رہا ہوں، یہ سفر مبارک سفر ہوگا، میرے حق میں اچھا سفر ہوگا۔ اور جبکہ وہی پرندہ اگر بائیں کو اڑتا، بائیں طرف اڑتا اور بائیں جانب رخ اختیار کرتا تو پھر اس کو اپنے لیے وہ نامبارک سمجھتے، اچھا نہیں سمجھتے، اور وہ سفر سے باز آ جاتے، سفر سے رک جاتے، سفر نہیں کرتے۔ یہ توہم پرستی زمانے جاہلیت میں لوگوں میں تھی۔ اسی طریقے سے فال لینا، بعض چیزوں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا، یہ بھی ان لوگوں کے اندر ایک بڑی تعداد میں اور ایک اچھے انداز میں ان لوگوں کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی، جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ 3 تیر ان کے پاس رکھے ہوتے تھے، عام طور پہ تیروں کے ذریعے سے وہ قسمت معلوم کرتے تھے، فال نکالا کرتے تھے۔ کیسے؟ ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا نعم، نعم عربی زبان میں کہتے ہیں ہاں، جیسے کوئی کام کرنا ہے، آپ کسی سے کچھ پوچھتے آپ نے ایسا کیا تو اس کا جواب آتا ہے ہاں میں نے ایسا کیا، تو ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا نعم، ہاں، اور دوسرے تیر پہ لکھا ہوتا تھا لا، نہیں، اور ایک تیر ہوتا تھا جو بالکل خالی ہوتا تھا، اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا۔ ان زمانے میں یہ ہوتا تھا، ان تیروں کے ذریعے سے وہ فال نکالا کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے، ان تینوں تیر کو ہوا میں اچھالا کرتے تھے۔ جو تیر وہ اٹھاتے تھے ان تیر میں سے اگر کوئی بھی چیز لکھا ہوا آیا اس پہ وہ عمل کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ جیسے ابھی ہم نے سفر کی مثال دی ہے، سفر پہ جانے کی، ٹریولنگ کرنے کی، تو اس وقت اگر وہ تیر اٹھاتے، تیر کے اوپر اگر لکھا ہوتا نعم، ہاں اگر لکھا ہوا ہوتا تو وہ سفر کرتے، یعنی کہ یہ سفر جو ہے میرے لیے اچھا ہے، میں جا سکتا ہوں سفر پہ۔ اگر لا والا سفر یہ تیر نکلتا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے تو وہ لوگ رک جاتے تھے، نہیں جاتے تھے۔ اور تیسرا تیر جس پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا وہ اگر ہاتھ میں آتا تو پھر وہ دوبارہ اسی طریقے سے فال نکالتے تھے یہاں تک کہ کسی ایک نتیجے پہ پہنچ جائے۔ یہ توہم پرستی تھی، یہ فال نکالنا تھا، یہ قسمت معلوم کرنا ہوتا تھا جو زمانے جاہلیت میں بے بنیاد طریقے سے لوگ نکالا کرتے تھے۔ اسلام نے اس سے منع کیا اور طرح طرح کی تعلیمات دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہوئی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا، اس دن اتفاق سے سورج بھی گرہن ہوا تھا، سورج کو گرہن لگا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جو سورج کو گرہن لگا ہے یہ اصل میں حضرت ابراہیم یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کی وفات کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، سورج کو گرہن لگا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لوگوں کو منع کیا اور کہا کہ گرہن لگنا اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ کسی کے موت و حیات یا کسی کی وفات پہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ اگرچہ میرا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے لیکن یہ اس کی وجہ سے گرہن نہیں لگا ہے، تو اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے موجودہ دور میں دیکھیے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں توہم پرستی کی۔ آپ دیکھتے ہوں گے گاؤں وغیرہ میں خاص طور پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو نظر سے بچانے کے لیے، کسی کی نظر نہ لگے، نظر بد سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں، بچوں کے گال پہ یا سر پہ کالا ٹیکا لگایا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں وہی چیز ہے جو زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے اندر تھی، یہ توہم پرستی ہے۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے لوگوں کا کہ اگر اس طرح کا کالا ٹیکا یا کوئی بھی کالی چیز اگر چہرے پہ ہوگی تو وہ نظر توڑ ہوگی، اس کی وجہ سے نظر نہیں لگے گی، بدنظری کا بچہ شکار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے گھر میں جیسے ہی شام ہوتی ہے گھر کے ہر کمرے کے اندر جتنے بھی کمرے ہو سب کی بتیاں جلا دینا، لائٹ آن کر دینا اور سب کو جلا کر کے رکھنا۔ اگر کوئی کمرے میں لائٹ آف ہو تو یہ عقیدہ رکھنا
کہ بد روحیں آئیں گی، بری روحیں جو ہے گردش کرتی رہتی ہے، وہ روحیں آ جائیں گی۔ اگر اندھیرا رہے گا تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، لائٹیں جلا کر کے رکھتے ہیں یا شمع وغیرہ جلا کر کے رکھتے ہیں۔ یہ سب بد عقیدگی ہے۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر جھاڑو کو الٹا رکھا جائے تو اس کی وجہ سے دولت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ پیر اگر کوئی بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے، پیر لٹکائے ہوا ہے نیچے کی طرف، اور پیر لٹکانے کی صورت میں وہ پیر کو ہلا بھی رہا ہے، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس کہ اس سے دولت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس طرح کی ہزاروں بدعقیدگیاں، خرابیاں لوگوں کے اندر آج کے دور میں بھی پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ بعض نام نہاد مسلمانوں کے پاس بھی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، جس کی مثالیں انشاءاللہ ہم آگے دیں گے۔ حضرات، شریعت نے اس چیز سے انسان کو منع کیا ہے، شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اور بالفاظ دیگر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو توہم پرستی ہے، کسی چیز کو اپنے آپ میں مؤثر مان لینا، کسی چیز کو اپنے آپ میں نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، کسی چیز کا جس کا وجود نہ ہو اس کو وجود دینا اور اس کو وجود میں سمجھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ بدعقیدگی ہے، توہم پرستی ہے، یہ بدشگونی ہے، اور یہ نحوست کا عقیدہ ہے جس سے اسلام نے ایک انسان کو اور ایک مسلمان کو منع کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان کان الشؤم فی شیء ففی ثلاثہ، کہا کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو وہ تین چیزوں میں ہوتی۔ نحوست اگر کسی چیز میں ہوتی تو وہ تین چیزوں میں ہوتی۔ کون کون سی چیز؟ کہا فی الفرس، گھوڑے کے اندر، یعنی سواری، گھوڑ سواری جو ہوتی تھی وہ سواری کے طور پہ گھوڑا استعمال ہوتا تھا، تو آپ نے کہا کہ اگر نحوست کسی چیز کے اندر ہوتی تو وہ گھوڑے کے اندر ہوتی، یعنی سواری کے اندر ہوتی۔ دوسری چیز آپ نے کہا والمسکن، اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو وہ گھر میں ہوتی، گھر جس میں انسان رہتا ہے، گھر کے اندر نحوست ہوتی اگر ہوتی۔ تیسری چیز آپ نے کہا والمرأہ، کہ اگر نحوست ہوتی تو عورت کے اندر، بیوی کے اندر نحوست ہوتی۔ یہ روایت ہے جو صحیح روایت ہے، روایت کے سند کے اعتبار سے اس کی کوئی کسی نے کلام نہیں کیا، محدثین نے، صحیح درجے کی روایت ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ اس حدیث کو رکھ کر کے بھی بدعقیدگی کا شکار ہوئے اور کہا کہ ان تین چیزوں میں نحوست ہوتی ہے، حالانکہ حدیثوں کو صحیح طور پہ سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور سمجھا ویسے جائے گا جیسے اسلاف نے سمجھا ہے، علماء حق نے سمجھا ہے۔ یہ جو تین چیزیں بیان کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہ اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب دیکھیے، اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی۔ بعض لوگ جو یہ کہہ لیتے ہیں یا سمجھ جاتے ہیں کہ ان تین چیزوں میں نحوست ہے، اگر ان تین چیزوں میں واقعی فی نفسی نحوست ہوتی تو پھر ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کو انسان کی سعادت مندی کی دلیل قرار دیا ہے۔ اور یہ اسلام کا ایک قاعدہ ہے، شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ اس قاعدے کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو تین چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی کہ اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، اس کی تشریح ایک دوسری روایت کرتی ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ، اربع من السعادہ، کہا کہ چار چیزیں انسان کے خوش بختی کی دلیل ہے، انسان کے سعادت مند ہونے کی دلیل ہے۔ پہلی چیز آپ نے کہا المرأۃ الصالحہ، کہا نیک عورت، نیک بیوی، یہ کیا ہے؟ انسان کی خوش بختی کی دلیل ہے۔ اگر عورت نیک ہو، فرما بردار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، انسان کے حقوق، شوہر کے حقوق ادا کرنے والی ہو، تو پھر ایسی صورت میں یقیناً بیوی سعادت مندی کی دلیل ہے، اور انسان کے حق میں گویا دنیا میں رہتے ہوئے وہ جنت ہے۔ یہ بھلا نحوست کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے پیارے نبی نے فرمایا ان چار چیزوں میں سے والمسکن الواسع، دوسری چیز جو انسان کے لیے سعادت مندی کی دلیل ہے وہ کیا ہے؟ کشادہ گھر، جس میں کافی کمرے ہو، یا جتنے لوگ اس گھر میں رہتے ہیں سب کے لیے وہ گھر کافی ہو جائے، تنگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، رہنے سہنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ کہا والمسکن الواسع، ایسا کشادہ گھر انسان کے سعادت مند ہونے کی دلیل ہے۔ پھر فرمایا والجار الصالح، تیسرا پڑوسی جو نیک ہو، اچھا پڑوسی ہو، خیال رکھنے والا پڑوسی ہو، ستانے والا، پریشان کرنے والا پڑوسی نہ ہو، ایسا نیک اور صالح پڑوسی بھی انسان کے لیے سعادت مندی کی دلیل ہے۔ اور اس کے بارے میں تو اکثر لوگوں کو تجربہ ہوگا کہ اگر پڑوسی واقعی اچھا ہے
تو پھر انسان کتنا اچھا رہتا ہے اور کتنا سکون اس کی زندگی میں رہتا ہے. اور اگر پڑوسی اچھا نہ ہو تو پھر مسائل ہی مسائل، پریشانی ہی پریشانی اور پرابلم ہی پرابلم. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا والجار الصالح، نیک پڑوسی انسان کی سعادت مندی کی دلیل ہے. چوتھی چیز آپ نے فرمایا والمرکب الحنی، کہا عمدہ سواری، اچھی سواری، آرام دہ سواری انسان کے حق میں سعادت مندی کی دلیل ہے. اب اس حدیث کی روشنی میں اس پہلی حدیث کو سمجھیے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، ایک سواری کے اندر، ایک عورت کے اندر اور ایک گھر کے اندر. تو اس حدیث کے اندر کیوں کہا گیا کہ اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی؟ اس لیے کہا گیا کہ دیکھیے مثال کے طور پہ سواری کا لفظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے. اگر سواری جیسے پرانے زمانے میں جانوروں کی سواری ہوتی تھی، خچروں پہ، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ انسان سواری کرتا تھا، سواری اگر سرکش ہو، سوار کے قابو سے باہر ہو جائے، کنٹرول میں نہ آئے، بدکنے لگے، سواری کو گرا دے، زخمی کر دے، تو ایسی سواری انسان کے حق میں اچھا ہو سکتی ہے؟ اچھا نہیں ہو سکتی ہے، انسان کے حق میں اچھا نہیں ہے. تو یہ جو کہا گیا کہ نحوست اگر ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، تو سواری میں جو نحوست کی بات کی گئی ہے وہ اس اعتبار سے کی گئی ہے کہ اگر سواری سرکش ہو، بدکنے والی ہو، خراب ہو، انسان کو گرا دے، کنٹرول سے باہر ہو جائے، قابو میں نہ آئے، تو پھر انسان کے حق میں یہ اچھا نہیں ہوتا، انسان کو نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اس معنی میں کہا گیا کہ یہ اس کے اندر نحوست ہے، اگر نحوست ہوتی تو اس کے اندر ہوتی. اسی طریقے سے گھر کو کہا گیا کہ اگر نحوست ہوتی تو گھر کے اندر ہوتی. انسان اگر کثرت سے لوگ ہیں فیملی کے اندر، ایک بڑی فیملی ہے، کمرے کم ہیں، جگہ کم ہے، تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، سونے میں تکلیف، اٹھنے میں تکلیف، جانے میں تکلیف، آنے میں تکلیف، ہر طرح سے تکلیف، صاحب خانہ کی زندگی میں سکون نہیں رہ جاتا ہے. اس اعتبار سے کہا کہ اگر نحوست ہوتی تو اس گھر کے اندر نحوست ہوتی. اسی طریقے سے کہا کہ اگر نحوست ہوتی تو عورت کے اندر ہوتی. عورت اگر بد چلن ہو، بدتمیز ہو، نافرمان ہو، بات نہیں مانتی ہو، بد کردار ہو، تو آپ دیکھیے کتنے لوگوں کا تجربہ ہوگا اور سماج میں دیکھتے ہوں گے کہ جس شخص کے حصے میں ایسی بیوی اور ایسی عورت آئی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اس کا جینا حرام ہو چکا ہے، اس کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، اس کا سکون غارت اور برباد ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اس معنی میں کہا گیا کہ اگر عورت نحوست ہوتی تو عورت کے اندر نحوست ہوتی. ورنہ فی نفسی حدیث یہ کہتی ہے کہ دنیا کے اندر نحوست کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہے ہی نہیں، نحوست کسی چیز میں ہونی ہی نہیں چاہیے اور ہوتی ہی نہیں ہے. آج کے دور میں دیکھیے نحوست کا جو عقیدہ ہے باطل عقیدہ ہے. شریعت کے نزدیک یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے، بے بنیاد عقیدہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے اور کوئی حقیقت نہیں ہے. مگر اس سب کے باوجود آج کے دور میں غیر تو غیر، بعض وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا تابع اور فرما بردار کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، کلمہ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کی زندگیوں میں بطور خاص ایسی بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں نحوست کے باب میں، بدشگونی کے باب میں، کہ آپ سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہی ساری چیزیں دین ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ دین نہیں. اتنی بدعقیدگی. مثال کے طور پہ عام طور پہ مثالیں دی جاتی ہے، انسان راستے سے گزر رہا ہے، بلی سامنے آ گئی، بلی سامنے آ گئی، انسان اپنے ارادے سے باز آ جاتا ہے، واپس اپنے گھر کو پلٹ آتا ہے. کیا سوچ ہے، کیا تصور ہے؟ تصور یہ ہے، خیال یہ ہے، سوچ یہ ہے کہ بلی نے میرا راستہ کاٹ لیا، اب میں اگر اپنے سفر پہ آگے جاؤں بھی، اپنے مقصد کی طرف جاؤں بھی، تو میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا، اس لیے کہ بلی کا جو عقیدہ ہے وہ منحوس ہونے کا عقیدہ ہے اس کا، اب میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، انسان واپس ہو جاتا ہے. یہ بدعقیدگی. فی نفس ہی بلی کو مؤثر ماننا کہ بلی نے میرے لیے نقصان کا سامان کر دیا ہے، اب میرے لیے نفع نہیں ہو سکتا، واپس ہو جاتے ہیں. یہ بدعقیدگی ہے، یہ نحوست ہے. اسی طریقے سے کوے کا بولنا، بسا اوقات دو چیزیں اس سے لی جاتی ہے. اگر کوا آواز کر رہا ہے تو یا تو مہمانوں کی آمد ہونے والی ہے، یہ تصور ہوتا ہے بعض جگہوں پہ، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوا آواز کر رہا ہے تو کسی بڑی مصیبت کے نزول کا وقت ہے، کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے. یہ بدعقیدگی مسلمانوں کے اندر ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ کام پہ جاتے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دکان چلا رہے ہیں، کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ خاطر خواہ فائدہ انہیں حاصل نہیں ہوتا، اس دن پروفٹ نہیں مل پاتی ہے، اتنا نفع نہیں ہو پاتا ہے. کیا کہتے ہیں، زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے کہ پتہ نہیں آج میں نے صبح سویرے کس کا منہ دیکھ لیا تھا،
پتہ نہیں کس کا منہ میں نے صبح میں دیکھ لیا تھا کہ آج مجھے کوئی نفع نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ لفظ کہ میں نے پتہ نہیں کس کا منہ دیکھ لیا تھا، یہ لفظ انسان کے نحوست کے عقیدے کے ہونے کی دلیل ہے کہ یہ شخص ہے نا منحوس عقیدے کا قائل ہے، لہٰذا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، انسان کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نئی شادی ہوتی ہے، گھر کے اندر بہو آتی ہے اور آنے کے کچھ دنوں کے بعد گھر کے اندر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی انتقال کر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی بھی طرح کا کوئی حادثہ ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں گھر کے لوگ؟ بعض اوقات ساسیں کہا کرتی ہیں کہ جب سے اس کے منحوس قدم میرے گھر میں پڑے ہیں تب سے اس طرح کی بلائیں نازل ہونے لگی ہے، تب سے اس طرح کی آفتیں نازل ہونے لگی ہے، تب سے یہی مسائل ہمارے گھر میں ہیں، جب سے اس کے منحوس قدم پڑے ہیں۔ یہ کیا عقیدہ ہے؟ ایک انسان فی نفسی کیسے کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ایک انسان، ایک عورت کیسے کسی کو مار سکتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ کروا سکتی ہے؟ نہیں، یہ فی نفسی ہی جو عقیدہ یہ مانا گیا ہے یا یہ جو بدعقیدگی ہے، یہ سراسر غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ اپنے سماج میں، یہ تو ایسے لوگ ہیں جو نام نہاد لوگ ہیں، لیکن ہمارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو صحیح العقیدہ کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس بھی ایک لفظ عام طور پہ سننے کو ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کسی کو پنوتی کا کہنا، پنوتی کا لفظ کسی کے لیے استعمال کرنا۔ یہ کیا ہے کہ وہ آیا، ارے وہ آتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس نے کیا ہے، اس نے کیا تو ایسا ہونا ہی تھا۔ یہ لفظ جو ہے پنوتی کا لفظ، یا کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے آنے سے ایسا ہی ہوتا ہے، معاملہ خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، یہ نحوست کا عقیدہ ہے جو زبان زد خاص و عام ہے، ہر شخص کی زبان پر ہے یہ، اور ہر شخص عام طور پہ ایسا استعمال کرتا ہے الا ماشاء اللہ۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ باطل عقیدہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور انہی باطل عقائد میں سے، نحوست کے عقیدے میں سے ایک عقیدہ کیا ہے؟ ماہ سفر کو منحوس سمجھنا ہے۔ ماہ سفر جس سے اس وقت ہم لوگ گزر رہے ہیں، اسلامی کیلنڈر اور ہجری تقویم کا دوسرا مہینہ ماہ سفر، اس کو بھی بعض حلقوں میں منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ماہ سفر کیا آیا؟ لوگ اپنے خوشی و مسرت کے جو تقریبات ہوتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ سفر پہ نکلنا ہے، ماہ سفر ہے، حالانکہ سفر بامقصد ہوتا ہے، اہم سفر ہوتا ہے، ان کو جانا ہوتا ہے، ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے بسا اوقات، لیکن ماہ سفر ہے، سفر نہیں کریں گے، سفر پہ نہیں نکلیں گے، مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ نئی دکانوں کی افتتاح، نئے مکانوں میں منتقلی اس مہینے میں مؤخر کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ تک دیکھنے کو آیا ہے کہ بعض جو نئے لوگ ابھی شادی کے بندھن میں بندھے ہوتے ہیں، نئے جوڑے ہوتے ہیں، اس مہینے کے شروع کے 13 تاریخ تک ان دونوں کو آپس میں جدا رکھا جاتا ہے، الگ رکھا جاتا ہے، اس تصور اور اس خیال کے ساتھ کہ ماہ سفر جو ہے یہ بلاؤں کے نزول کا مہینہ ہے، نحوستوں کے نزول کا مہینہ ہے، اگر دونوں کو آپس میں ملا دیں گے، ساتھ میں رہنے دیں گے، ہو سکتا ہے آپس میں ناچاقی پیدا ہو، آپس میں نفرت پیدا ہو جائے، اور یہ جو محبت والا رشتہ یہ ختم ہو کر کے ٹوٹ کر کے رہ جائے۔ یہ بدعقیدگی مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اس لیے کہ اس ماہ سفر کو آدمی منحوس سمجھتا ہے، نحوست زدہ سمجھتا ہے، نامبارک سمجھتا ہے۔ یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے، اور اس جرم کا مرتکب جو یہ عقیدہ رکھنے والا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جرم ہے جسے شرک سے تعبیر کیا ہے، اور شرک کیا ہے؟ شرک عظیم جرم، اس کائنات کا سب سے بڑا جرم اگر کوئی ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ ایک انسان، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، کس کے حق میں اچھائی ہے، کس کے حق میں برائی ہے، کون سی چیز کس کے لیے اچھا ہے، کون سی چیز کس کے حق میں برا ہے، اس سب کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہا کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ رب العالمین آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے اس نقصان کو دور نہیں کر سکتی ہے، آپ کو بچا نہیں سکتی ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ رب العالمین آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے، بھلائی کا معاملہ آپ کے ساتھ کرنا چاہے، دنیا کی طاقت مل کر کے اس فضل کو دور نہیں کر سکتی ہے آپ سے۔
یہ عقیدہ اسلام نے دیا. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. کہا کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز ہرگز کوئی مصیبت لاحق نہیں ہو سکتی مگر وہ مصیبت جو اللہ رب العالمین نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے. اگر اللہ نے چاہا ہے تو یقیناً وہ مصیبت مجھے مل کے رہے گی. هو مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے، وہ مولا ہے. وعلى الله فلیتوکل المؤمنون، اور اسی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. تو نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین. ایک آدمی ماہ سفر کو منحوس سمجھتا ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ مہینہ از خود انسان کو نقصان پہنچانے والا ہے، انسان کی زندگی میں نحوست ڈالنے والا ہے. یہ عقیدہ کیسے شرک نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نفع و نقصان کا اختیار اٹھا کر کے اللہ کے سوا کسی اور کو دے رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نہیں تین مرتبہ، ایک بار نہیں تین مرتبہ پیارے نبی نے فرمایا الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن. کہا کہ بدشگونی کا عقیدہ شرک ہے، نحوست کا عقیدہ شرک ہے. یہ بدعقیدگی جو ہے یہ شرک تک انسان کو لے جانے والی چیز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک سے تعبیر فرمایا. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا من تطیر او تطیر له. کہا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بدشگونی کا عقیدہ اپنے اندر رکھتا ہو اور جس چیز کے بارے میں بدشگونی لیتا ہو وہ ہم میں سے نہیں. یہ وعید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بتلائی ہے. اور انسان اس معاملے میں دیکھیے کتنا بدعقیدگی کا شکار ہے. حالانکہ بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں ایک حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے جس نے پورے مسئلے کو واضح کر کے رکھ دیا ہے اور مشہور و معروف حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. چار چیزوں کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کہا کہ یہ جو نحوست اور بدشگونی کا عقیدہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ نے فرمایا لا عدوى، کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا ہے، کوئی بیماری اس کے اندر از خود یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ ایک سے نکل کر کے دوسرے میں منتقل ہو جائے، دوسرے سے تیسرے میں منتقل ہو جائے. بیماری یقیناً پھیلتی ہے، یقیناً بیماری جو ہے پھیلتی ہے، ایک سے دوسرے میں جاتی ہے، لیکن فی نفسی ہی بیماری کے متعدی ہونے کا یا از خود منتقل ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ سراسر شرک ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کیونکہ بیماری دینے والا اللہ رب العالمین. لا عدوى، کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا. ولا طیرہ، اور نہ ہی کسی چیز میں نحوست ہوتی ہے، بدشگونی نہیں ہوتی ہے. ولا حامۃ، اور نہ ہی الو کے بولنے سے کوئی مسئلہ اور کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے. ولا سفر، اور نہ ہی ماہ سفر جو ہے وہ منحوس مہینہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طریقے سے مسئلے کو واضح کر دیا کہ اس کائنات کے اندر نحوست اور بدشگونی کا عقیدہ جو ہے وہ انسان کے حق میں اچھا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اور اگر ہم غور کریں تو نحوست کہاں ہے؟ نحوست اصل میں ہمارے اندر ہے. نحوست اصل میں ہمارے اندر، انسان کے اپنی بدعمالیوں کے اندر ہے. انسان جو سیاہ کرتوت کرتا ہے، کالے عمل کرتا ہے، جو بدعمالیوں میں ملوث ہوتا ہے، جو گناہ اور معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، دیکھا جائے تو بدشگونی اور نحوست جو ہے اصل میں انسان کے اپنے اعمال میں ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. کہا کہ تمہیں جو مصیبتیں بھی لاحق ہوتی ہیں، ما اصابک من حسنہ، عفواً اللہ نے کہا کہ جو اچھائیاں تمہیں لاحق ہوتی ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی اچھائی بھلائی خیر تمہیں حاصل ہو وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو بھی خرابی تمہیں لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے، تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے. قرآن مجید کی آیت. اور اس سے بھی آگے بڑھ کے دیکھیے نحوست اگر ہوتی ہے تو ہماری اپنی بدعمالیوں میں ہوتی ہے، انسان کے اپنے کرتوتوں میں ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ کیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ. کہا کہ ہم نے اس قوم پر انتہائی تیز اور تند آندھی بھیجی، سخت آندھی بھیجی، جس آندھی نے ان کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دیا. اور 7 راتیں 8 دن تک یہ آندھی چلتی رہی، جاری رہی، جس نے انہیں نیچے سے زمین سے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پر لے گئی اور وہاں سے الٹے منہ دے مارا زمین کے اوپر، پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. ایسی آندھی 7 دن تک 8 دن تک لگاتار جاری ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو آندھی آئی، یہ جو ان کی ہلاکت ہوئی اس قوم کی،
فی ایام نحسات، چند منحوس دنوں میں ہوئی، چند منحوس دنوں میں۔ کیسے منحوس؟ ان لوگوں کے لیے وہ دن منحوس تھے جو لوگ ہلاک ہوئے، ان لوگوں کے لیے منحوس تھے، ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی اپنی خرابیوں کی وجہ سے، جبکہ اسی وقت انہی جگہوں پہ قریبی علاقوں میں حضرت ہود علیہ السلام موجود تھے۔ ان کی قوم جن لوگوں نے ان پہ ایمان لائی، وہ پوری قوم ان کی وہاں پہ موجود تھی۔ وہ تو آرام کی زندگی گزار رہے تھے، ان پہ کوئی عذاب نہیں آیا، ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ان کی زندگی آرام سے گزر رہی تھی۔ لیکن وہیں پاس ہی میں اس قوم پر جو ایمان نہیں لائی تھی، کفر پر ڈٹی ہوئی تھی، اس قوم پر اللہ رب العالمین نے عذاب دیا اور ان دنوں کو منحوس قرار دیا۔ تو یہ جو نحوست ہے اصل میں ہمارے اپنے اعمال کے اندر ہے، ہماری کرتوتوں کے اندر ہے، ہماری سیاہ کاریوں کے اندر ہے، اور اس سب کی وجہ سے، کالے اعمال کی وجہ سے، سیاہ کرتوت کی وجہ سے انسانی زندگی میں نحوستیں نازل ہوتی ہیں، یعنی بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن نے کہا کہ بحر و بر میں، خشکی و تری میں جو فساد اور بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں، انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، انسانوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبتیں تمہیں لاحق ہوتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اتنا صاف اور شفاف عقیدہ دیا ہے، مجھے اور آپ کو اس عقیدے کو چھوڑ کر کے نام نہاد مسلمان اپنے اندر بدشگونی اور بدعقیدگی کا عقیدہ رکھتا ہے، یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، اس سے انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات، بعض وجوہات کے بنا پہ لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، اور لوگوں نے منحوس بنانے کے لیے ماہ سفر کو بعض روایتیں بھی گڑھ لی۔ اب عام آدمی جو ہے اس کے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، جو وہ سنتا ہے اسی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، وہی سمجھتا ہے اور وہی اپنی عملی زندگی میں نافذ کرتا ہے۔ لوگوں نے روایتیں گھڑی ہیں۔ ایک روایت کیا ہے؟ انتہائی ضعیف موضوع روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ سفر گزر جائے، جو مجھے ماہ سفر کے گزرنے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ کیا ہے ماہ سفر میں کہ ماہ سفر کے گزرنے کی خوشخبری پر جنت کی خوشخبری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے؟ موضوع روایت، باطل عقیدہ۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ پیارے نبی گویا فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے، اور ماہ سفر بلاؤں کا، مصیبتوں کا مہینہ ہے، مشکلات کا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ آئے تو اس مہینے میں ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا باسطو یا حفیظو کا ورد کرو، یہ مشکلات دور ہو جائیں گی۔ موضوع روایت، کوئی سر اور پیر نہیں، کوئی بنیاد نہیں، ایسی روایتیں لوگوں کے درمیان پھیلا دی گئی۔ اسی طریقے سے بعض جاہل لوگ اس مہینے کو منحوس اس اعتبار سے بھی سمجھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بیمار ہوئے تھے، اس مہینے کے آخری ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ کو مرض لاحق ہوا، اور اسی مرض میں مبتلا رہتے رہتے اگلے مہینے ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی 12 تاریخ کو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر محض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے میں بیمار ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہو گیا، تو ربیع الاول تو اس سے بڑا منحوس مہینہ ہوا کہ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ پیارے نبی کی وفات سے بڑا صدمہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ امت مسلمہ کے لیے اس سے بڑا کوئی صدمہ اور غم کی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کی شخصیت اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلی گئی۔ اس سے بڑا صدمہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ماہ سفر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی وجہ سے محض ماہ سفر جو ہے وہ منحوس ہو گیا، تو پھر ربیع الاول کا مہینہ اس سے بڑا منحوس ہوا کہ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہوتی ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا ہے، کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے۔ نحوست اگر ہوتی ہے تو انسان کے اپنے عقیدے کے اندر ہوتی ہے، اپنے بدعمالیوں کے اندر ہوتی ہے، اپنی خرابیوں کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے اس بدعقیدگی سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہر انسان کو، خاص طور پہ عورتوں کے اندر اس طرح کے عقائد زیادہ پائے جاتے ہیں، لہٰذا ہر انسان کو، مرد اور سب کو اس طرح کے باطل عقیدے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک بات بتائی، ایک دعا سکھائی ہے،
اس دعا کو انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، خیالات کا مرکز ہے، انسان کا ذہن خیالات کا مرکز ہے، سوچ فکر طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی کسی چیز کے بارے میں اس طرح کے خیالات آ جائے کہ یہ ہو گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، آ سکتے ہیں خیالات۔ کیا کرنا ہے ایسے وقت میں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، کہ جب بھی اس طرح کے خیالات آئے انسان کو یہ دعا پڑھنا چاہیے، اے اللہ سارا خیر جو کچھ بھی ہے اصل میں تیری جانب سے، خیر اور بھلائی اصل میں تیری جانب سے ہے، ولا طیر الا طیرک، نحوست بھی اگر انسان کو لاحق ہوتی ہے تو تیری طرف سے لاحق ہوتی ہے، کسی اور چیز سے نحوست لاحق نہیں ہوتی ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور انسان کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے، خاص طور پہ جب ایسے خیالات آئے تو اس وقت ضرور پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو اس طرح کے جتنے بھی باطل عقائد ہیں، باطل نظریات ہیں، باطل افکار ہیں، ان تمام بدعقیدگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین صحیح اسلامی عقیدے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔